میرے خیال میں اس وقت شاید سنی تحریک اور MQM کا کوئی آپس میں اختلاف تھا، تو وہ ایک بنیاد بن سکتی ہے. اشرف پاک آگے وہ وہیں پہ گر گئی کہ میرے بچے نہیں ہیں اس دنیا میں. کہ حافظ تقی کو جب سیڑھی سے اسٹیج کی سیڑھی سے آہستہ آہستہ اتار رہے تھے تو حافظ محمد تقی شہید مسکرا رہے تھے. بچوں نے بھی اپنی والدہ کو کہا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں، تصویر لینی ہے تو لے لو، اب آنے کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہماری لڑائی ہونا شروع ہو گئی ان سے، فائرنگ، وہ چھت سے فائرنگ کر رہے تھے اندر ہی، باہر وہ نہیں آ سکتے تھے، اندر ہم نہیں جا سکتے تھے. ہم تو خوش نصیب ہیں 12 ربیع الاول جیسی عظیم مبارک دن میں ہمارے بچے شہید ہوئے اور نماز کی حالت میں. ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، وہ پورے کا پورا گھر زمین چھوڑا، اوپر گیا اور نیچے آ کے ملبہ بن گیا. اور یہ ہمیشہ یہی کہتا تھا چھوٹا والا بیٹا، میں شہید ہوں گا تو 12 ربیع الاول کے مہینے میں شہید ہوں گا. اردو پریس کے ساتھ میں ہوں واجد رضا اصفہانی. 11 اپریل 2006 سانحہ نشستہ پارک کراچی. اس روز اسلامی تاریخ تھی 12 ربیع الاول اور ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی کے جلوس اور جلسے منعقد کیے گئے. اسی روز کراچی کے نشستہ پارک میں جلوس کا جب اختتام ہوتا ہے تو اہل سنت والجماعت کا ایک بہت بڑا جلسہ منعقد ہوتا ہے. جب جلسے میں نماز مغرب کا وقت آتا ہے تو نماز مغرب کے دوران ہی ایک دھماکے سے تقریباً 50 افراد شہید ہو جاتے ہیں اور 100 سے زائد افراد زخمی ہوتے ہیں. اس واقعے پر گزشتہ دنوں ہم ایک ویڈیو ریلیز کر چکے ہیں. آج اس کا دوسرا اور آخری حصہ پیش کیا جا رہا ہے. نشستہ پارک میں ہونے والے اس دھماکے میں کراچی کے علاقے گلشن اقبال کے ایک رہائشی محمد اشرف قادری کے 2 حافظ قرآن بچے شہید اور ان کا ایک حافظ قرآن بھتیجا بھی شہید ہوا. محمد اشرف قادری سے ہم نے جب اس بارے میں گفتگو کی تو انہوں نے اس کی رودات بتائی اور بہت ہی دکھ بھری یہ کہانی ہے کہ کس طرح وہ بچے حافظ قرآن جو تھے وہ اس جلسے میں شریک ہوئے اور جب ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی تو ان کے والد ان کو ڈھونڈنے کہاں گئے. محمد اشرف قادری کی زبانی سنتے ہیں. اور اس دن نماز ظہر پڑھ کے نکلے تھے، کھانا نہ کھا کے گئے تھے. اس دن بچوں نے بھی اپنی والدہ کو کہا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں، تصویر لینی ہے تو لے لو، اب آنے کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. بس سلام کر کے چلے گئے تھے اپنی والدہ کو. شاہ تراب الحق قادری دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ گھر پہ گئے. ان کے بعد پھر ان کے ریلی میں میمن مسجد میں ریلی میں گئے. وہاں سے پھر ہم سیدھا گولڈن مارکیٹ رواں تھی، تو گولڈن مارکیٹ سے پھر وہاں سے نیشنل پارک تقریباً شام کے عصر تک وہاں پہنچے تھے. جب تک بچے میرے ساتھ ہی تھے، یعنی میں اپنی گاڑی میں تھا، ایک چھوٹا بھتیجا تھا وہ تھک گیا تھا تو گاڑی میں سو گیا تھا، باقی اس کا آپ کے اللہ نے کہ ہمارے بچے تینوں ہمارے ساتھ ہی تھے. یعنی ہم لوگ نماز مغرب میں تقریباً سمجھ لو نا ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھ رہے تھے. ماشاء اللہ سے میرے 2 بیٹے تھے، دونوں حافظ قرآن تھے. ایک تو المصطفیٰ میں سناتے تھے 6 روزہ تراویح اور ایک المصطفیٰ میں سناتے تھے 10 روزہ تراویح. بڑے بیٹے کا نام تھا محمد علی قادری اور چھوٹے بیٹے کا نام تھا محمد احمد قادری. اور میرا بھتیجا تھا، اس کے بھی وہ بھی المصطفیٰ میں ہی سناتا تھا تقریباً 20 روزہ تک. تو وہ بھی تقریباً المصطفیٰ میں اس نے تراویح سنائی. وہ بھی حافظ قرآن تھا ماشاء اللہ سے. بس تقریباً میرے بڑے بیٹے کی ایج تھی تقریباً 17 سال اور چھوٹے بیٹے کی ایج تھی تقریباً 14 سال اور بھتیجے کی ایج 16 سال. تو تینوں ایک ساتھ ہی تھے اور تینوں کے کپڑے بھی ایک جیسے ہی تھے. یہ تو اتفاق کی بات ہے، تو ہم نے ربیع الاول کی نور کی کروایا تھا. باقی جب دھماکہ ہوا تو میں تو شاہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا، یہ بھی نمازی میں تھے، ہم لوگ بھی سب اسی صف میں تھے. وہ جو قریب میں تھے نا، میں سمجھو کہ اسٹیج کے تھوڑی ادھر تھا، یہ تو اسٹیج کے بالکل ادھر پیچھے کی طرف تھے. تو وہ نماز میں ہی تھے. یعنی ہم لوگ شاہ صاحب جب قیام کیا ہوا تو مغرب کی نماز، جب ہم نماز میں تھے جب وہ دھماکہ ہوا تو لوگ بھاگ دوڑ مچ گئی. تو بعد میں ہم نے تو اپنی نماز مکمل کی شاہ صاحب کے ساتھ ہی. بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا، بھاگ دوڑ دیے. تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں اشرف بھائی آپ کے بچے کہاں ہیں؟ میں نے کہا میرے بچے تو پتہ نہیں کہاں. پھر شاہ صاحب نے مجھے بہت کہا کہ آپ کے بچے کہاں ہیں؟ میں نے کہا حضور پتہ نہیں، بڑے ہو گئے ہیں، 17 سال کے ہیں، 13 14 سال کے ہیں، یہ بھاگ گئے ہوں گے ڈر کے مارے، کبھی انہوں نے دھماکہ دیکھا نہیں، تو پہلی دفعہ دھماکہ دیکھا. تو ہمیں بھی کوئی اتنی وہ نہیں تھی. حالانکہ میرے سر کے اوپر سے چھرے نکلے تھے. یہ ٹوپی ہے نا جو پہنی ہوئی ہے اس میں بھی چھرے کی وجہ سے ہول ہو گئے تھے. تو باقی پتہ ہی نہیں چلا. جب میں وہاں بیٹھا میں شاہ صاحب کے بار فون آ رہے ہیں
اشرف بھائی بچے ملے ہیں، شاہ صاحب علامہ سید شاہ تراب القادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بار بار مجھے فون کرتے تھے اشرف بھائی بچے ملے ہیں. میں نے کہا حضرت بچے تو ابھی نہیں ملے، پر میں ابھی نیشنل پارک میں بیٹھا ہوں. حالانکہ مجھے اتنا وہ نہیں تھا، خوف نہیں تھا، اس لیے کہ ہم لوگ تو آئے تھے نبی کے نام پہ ہی. تو بہرحال تقریباً 11-12 بجے تک کوئی پتہ نہیں چلا. تو میں نے کہا چلو میں خود جاتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں کہیں. سارے علاقے ڈھونڈے، نہیں ملا کہیں. پھر میں ہاسپٹل گیا، جنا ہاسپٹل، میرا دوست مجھے لے گیا. تو وہاں دیکھے تینوں ایک جیسے کپڑے پہن رہے تھے، تینوں ایک ہی ساتھ آرام کر رہے تھے. یہ براؤن کلر کے کپڑے تھے، تینوں ایک جیسے، یعنی سیم کپڑے تھے تینوں کے، اور تینوں ایک ہی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مطلب لیٹے ہوئے تھے. تو وہ ڈاکٹر بھی کہہ رہا تھا جن کے بھی بچے تینوں انہیں ایک ہی خاندان کے بچے لگ رہے ہیں، تاکہ کپڑے ایک جیسے پہنے. تو پھر وہاں سے پھر ہم جدیہ لے کر آئے. پورا جسم چھنی ہو گیا تھا، پورے جسم سے خون نکل گیا تھا تینوں کو. یعنی تینوں کی حالت ایسے. جب ہمارے ایک دوست ہے، اس نے کہا اشرف بھائی میں اس کا غسل کروا دوں. حالانکہ میں نے کہا غسل تو میں ہے ہی نہیں. تو نے کہا کروا. تو اس نے کہا کہ اشرف بھائی پورا جسم چھنی، پورے جسم میں یعنی سمجھو کہ خون ہی ختم ہو گیا تھا. تو اس کے بعد تو پھر وہ شاہ صاحب کو جب پتہ چلا، شاہ صاحب بھی بڑے افسردہ ہوئے. پھر وہ ہمجدیہ میں لے کر آئے. تو ہمجدیہ سے شاہ صاحب نے کہا صبح نماز جنازہ پڑھائی. اب یہ ہے کہ اللہ کی چیز تھی، ہمیں تو یہی ہے. اللہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو بچے دے کے آزماتا، کسی کو بچے لے کے آزماتا. مطلب اس کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ میرے بڑے بیٹے نے 8.5 سال میں حفظ کر لیا تھا، اور چھوٹے بیٹے نے 7.5 سال میں کر لیا تھا. قرآن پاک جب یہ سنانے آتا تھا المصطفیٰ میں، تو 7 سپارے میں صبح اس کو سنتا تھا رمضان المبارک میں. 7 سپارے اس کی والدہ زبیر کو سنتی تھی، 7 سپارے اس کے قاری صاحب کو سناتا تھا عصر کے بعد، اور 7 سپارے رات کو تراویح میں سناتا تھا. یعنی 28 سپارے روزانہ سناتا تھا بڑا بیٹا میرا. تو مطلب کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ہمیں انعام ملا شہادت کی، والد کہلانے کا. اب لوگ مجھے کہتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، میرے شہیدوں کے ابا ہیں. تو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ کا جتنا شکر مانے کا. آیا میری اہلیہ کا فون آیا تھا. میں نے کہا بچے تو مجھے ملے نہیں، اور بچے پتہ نہیں کہاں ہیں. تو وہ شوق میں آ گئے تھی. پر وہ شوق میں آنے کے ساتھ اس نے، اب میرا کزن ہے، اس کو کہا کہ میرے کو نیشنل پارک لے کے جاؤ. حالانکہ نیشنل پارک میں سب دھماکہ وہاں کا بہت برا حال تھا، چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی تھی. بہرحال وہ آ گئے نیشنل پارک میں. نیشنل پارک میں آ کے وہ وہیں پہ گر گئی کہ میرے بچے نہیں ہیں اس دنیا میں. حالانکہ میری وہ 8 ساڑھے 8 بجے 9 بجے پہنچے تھے. میں نے کہا بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی ملے نہیں ہیں، مل جائیں گے. ابھی بچے ہیں، ڈر کے مارے ادھر ادھر لوگ بھاگ گئے. تو میں نے کہا ادھر بچے ادھر ادھر بھاگ گئے ہوں گے، مل جائیں گے تھوڑے. تو بہرحال وہ تو اس نے اسی وقت کہہ دیا تھا میرے بچے اس دنیا میں نہیں ہیں. میری اہلیہ نے بس دل میں ایک اللہ کی وہ ہوگی، بس کرب جو ہوتا ہے بچے کا ماں سے. تو اس نے کہا کہ میرے بچے اب اس دنیا میں نہیں ہیں. پھر شاہ صاحب کے پاس گئے. شاہ صاحب نے بڑی تسلی دی کہ سب سے بڑی بات ہم تو خوش نصیب ہیں، 12 ربیع الاول جیسی عظیم مبارک دن میں ہمارے بچے شہید ہوئے، اور نماز کی حالت میں. سب سے بڑی بات ہمارے تو خوشی کے مقام تھے. یہ لوگ کہتے ہیں آپ اپنے دونوں بچوں کو کیوں لے گئے. میں نے کہا بھائی جو وقت آتا ہے نا، تو وہ خود ہی آدمی چل کے جاتا ہے ادھر. جس کی قضا آ جائے وہ رک نہیں سکتا. ہماری اہلیہ تو ابھی بھی بیچاری وہ ہر جمعرات کو محفل نعت خود ہی کرتی ہے، ہر جمعرات کو بعد نماز اثر. اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے بچے میرے پاس آئے ہوئے ہیں، میں نعت پڑھ کے ان کو اصال کر دوں. ہم 3 ہی افراد ہیں نا، والدہ ہے، میں اور میری وائف. بچے تو ہمارے 2 ہی تھے، دونوں شہید ہو گئے. جو بڑا بیٹا تھا اس کا محمد علی قادری، تو وہ DJ کالج میں تھا. وہاں کے جو پرنسپل ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ بچے کو تو ہم نے صرف بورڈ پہ صرف بتایا ہے، یہ خود ہی نوٹس بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کو ہے. تو اور ماشاءاللہ چھوٹا بیٹا تو ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ شارپ تھا. وہ تو ایسا تھا کہ وہ جب پیدا ہوا تھا نا تو اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی. اور جب ہم ہاسپٹل گئے نا تو وہ بے ہوش ہوا ہوتا. ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کہا یہ کوما میں چلے گیا. 1 دن کا بچہ تھا. 2 ربیع الاول کو پیدا ہوا تھا، اور 12 ربیع الاول کو اس کو صبح کے وقت ہوش آئے. اور یہ ہمیشہ یہی کہتا تھا چھوٹا والا بیٹا، میں شہید ہوں گا تو 12 ربیع الاول کے مہینے میں شہید ہوں گا. خود ہی کہتا تھا بچپن سے ہی، میری موت آئے گی تو ربیع الاول میں آئے گی. اور بڑے بھائی کو کہتا تھا میں جاؤں گا نا تو تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا.
انہیں تجھے بھی لے کے جاؤں گا, اکیلا نہیں جاؤں گا. محمد اشرف قادری کی آپ نے گفتگو سنی. اس دھماکے میں ان کے دونوں حافظ قرآن صاحبزادے شہید ہوئے, جبکہ ان کا ایک اور حافظ قرآن بھتیجا بھی اس دھماکے میں شہید ہوا. اور پہلی بار محمد اشرف قادری صاحب جو ہیں وہ اس واقعے کے بعد میڈیا کے سامنے آئے ہیں. آج تک انہوں نے کسی اخباری نمائندے, کسی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کو انٹرویو نہیں دیا تھا, تو ہماری بہت زیادہ ریکویسٹ کے بعد وہ راضی ہوئے, تو ان کا ہم شکر گزار ہیں. اور اسی دھماکے میں ممتاز سماجی رہنما, چیئرمین نظام مصطفیٰ پارٹی اور سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم حاجی محمد حنیف طیب صاحب بھی موجود تھے اور نماز مغرب ادا کر رہے تھے. حاجی حنیف طیب صاحب سے جب ہم نے گفتگو کی تو انہوں نے بھی اس واقعے کی تفصیل بتائی اور بتایا کس طرح حافظ تقی صاحب شہید ہوئے, اور محمد حنیف بلو کی شہادت کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی, اور شاہ تراب الحق قادری کے حوالے سے بھی انہوں نے تفصیل سے بتایا. یہ جلوس نکلتا ہے جماعت اہل سنت کراچی کی طرف سے. اس کی پرمیشن مولانا سید شاہ تراب الحق قادری جو جیلانی بھی تھے, یعنی غوث اعظم کی اولاد بھی تھے, ان کے نام پر یہ پرمیشن ہوتی ہے, اور ہر مرتبہ آخری تقریر ان کی ہوتی ہے. یہ 11 اپریل 2006 کی بات ہے, اور ہجری کے اعتبار سے یہ 12 ربیع الاول تھا. یہ جلوس تو نارمل طریقے سے خیریت سے نکل رہا تھا, اور کسی ایسے حادثے کی, سانحے کی کوئی توقع نہیں تھی. ہم سب اس میں شریک تھے, اور ظاہر ہے کہ اتفاق سے جیسے شاہ صاحب نے, میں پہنچا وہاں پر نشتر پارک میں, تو اعلان کیا کہ کچھ تقریریں اس مرتبہ کم ہوئی ہیں, تو مغرب کی نماز کی امامت کے لیے میں نیچے آ رہا ہوں, کیونکہ نیچے بہت پبلک ہوتی ہے. اسٹیج پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اترنے چڑھنے کی زحمت میں وہ اسٹیج پہ اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں. اور نیچے شاہ صاحب آئے, انہوں نے اعلان کیا کہ میں آ رہا ہوں, اور یہ کہا جو جہاں ہے وہ وہاں بیٹھ جائے. اسٹیج کی 3 رکعتیں ہو گئی تھیں. یہاں جو مسجد کے سامنے, خزائن العرفان مسجد کے سامنے نشتر پارک میں نماز پڑھائی مولانا شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو میں ظاہر بیٹھ گیا تھا اپنی تکلیف کی وجہ سے, بیٹھ کے میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. تیسری رکعت میں ہم تھے تو بہت زور کا ایک دھماکہ ہوا, لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے جماعت اہل سنت کے معاملے پر بھی کوئی اس قسم کی دہشت گردی ہو سکتی ہے. تو وہ دہشت گردی ہوئی, اور ہم پھر پہلے یہ سمجھے کہ کوئی ٹرانسفارمر جو پھٹ گیا ہے, یہ پہلے ذہن میں آیا. لیکن جب لوگوں کو بھاگ بھاگ کر اسٹیج سے دور آتے ہوئے دیکھا, ہم بھی اس وقت پھر کھڑے ہو گئے, تو دیکھا کہ وہ کوئی واقعہ بڑا ہو گیا ہے. اس وقت تھوڑی دیر کے لیے, زیادہ دیر نہیں, تھوڑی دیر کے لیے اس دھماکے کی وجہ سے ہمارے موبائل فون بند ہو گئے تھے. ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے, تو چاہا کہ بات کریں لیکن تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا تھا موبائل. بہرحال شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہم پھر ملے, اور دونوں آہستہ آہستہ پیدل چل کے نشتر پارک کے اسٹیج کی طرف گئے. تو وہاں تو لاشیں بھی تھیں, زخمی بھی تھے, خون بھی تھا, تو ان کو دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف ہوئی. کافی علماء شہید ہوئے تھے اور کافی نقصان ہوا تھا. شہرت یافتہ لوگوں میں ہمارے حافظ محمد تقی شہید, جو منسٹر ایم این اے بھی رہے, ایم پی اے بھی رہے, اوقاف کے وزیر بھی رہے, انجمن طلباء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل بھی رہے, وہ بھی شہید ہو گئے تھے. اس پروگرام میں شرکت کے لیے پیر محمد پیرل سبی سے انجمن طلباء اسلام کے سربراہ, وہ اس جلوس میں شرکت کے لیے آئے تھے, وہ بھی اس میں شہید ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد حاجی محمد حنیف بلو, جو ایک اچھا مشہور نامور نام ہے, شہید ہو گئے. حافظ تقی بھی زخمی ہو کر یوں زخمی لیٹے تھے, اور قالین نے سارا خون ان کا چوس لیا تھا. تو جب ان کو اٹھانے کے لیے
یہ میرے بیٹے اور دوسرے لوگ آئے, میرے داماد بھی اس میں تھے, محمد نبیل قادری جو اٹھانے والوں میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ حافظ تقی صاحب اب آپ کو ہم ہاسپٹل پہنچاتے ہیں. اس وقت تک وہ تھے ہوش میں, لیکن انہوں نے کہا نہیں میری تو طبیعت ٹھیک ہے, اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی تو خون بہت بہہ چکا ہے. ان کو دوسرے لوگ خون میں نہائے ہوئے دکھ رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں آپ چونکہ لیٹے ہوئے ہیں نا, تو خون سارا قالین نے جذب کر لیا ہے, آپ کو ہم لے جاتے ہیں. پھر لوگوں کے اصرار پر ان کو لے گئے. جب ان کو لے گئے تو خاص نوٹیسیبل بات یہ ہے کہ حافظ تقی کو جب سیڑھی سے, اسٹیج کی سیڑھی سے آہستہ آہستہ اتار رہے تھے تو حافظ محمد تقی شہید مسکرا رہے تھے. ابھی ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا اتنا خون بہہ چکا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں, آپ زخمی شدید ہیں. ان کا بات یہ پورا دن میلاد منایا ہے, سلام پڑھا ہے, نعتیں گنگنائی ہیں, اور اگر وضو سے تھا اور اس میں اگر اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے تو یہ ہنسنے کا مقام یعنی رونے کا مقام نہیں ہے, یہ خوش ہونے کا مقام ہے. یہ ان کی بڑی, اور پھر بھی اس کی دوسری بات یہ ہے کہ پہلے اس کو آپ لے جائیں ہاسپٹل, پھر اس کو لے جائیں. تھوڑی دیر بعد لوگوں نے کہا نہیں آپ کا خون بھی بہت بہہ چکا ہے, آپ چلیں. وہ اس طرح سے ان کو لے گئے تھے. ایسے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو صرف زخمی ہوئے تھے, لیکن ظاہر ہے ان کو بھی پہلے ہاسپٹل پہنچانا بڑی ذمہ داری تھی. اس دن ایمبولینس نے اپنا حق ادا کیا کہ سب کو اٹھا کر پہنچائے. 3 سنی تحریک رہنما غلام عباس قادری, محمد اکرم قادری, محمد افتخار بھٹی, اور ایک شاید مجھے یاد نہیں صحیح ہو تو ڈاکٹر عبد القدیر ان کا نام تھا, شاہ فیصل کالونی کے رہنے والے تھے. یہ بھی تھوڑی دیر میں وہ بھی شہید ہو گئے تھے. تو بہت سنگین واقعہ تھا اور بہت دکھ کی بات تھی. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے. نے ہماری آپس میں مشاورت ہو گئی تھی, اور مشاورت یہ طے ہوا تھا مشاورت میں کہ ہم اس کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. ہمیں سے کوئی پیش نہیں ہوا تھا. وجہ یہ تھی کہ ہمیں اصل میں, اب کیا عرض کیا جائے, آپ تو خود ایک بہت عرصے سے صحافت کرتے ہیں, 10 20 سال کیس چلتا ہے, فیصلہ ہونے سے پہلے آدمی کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. حاجی محمد حنیف طیب صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. اب بات کرتے ہیں ایس ایس پی انٹیلیجنس سیکریٹری کراچی راجہ عمر خطاب صاحب کی. راجہ عمر خطاب کا شمار کراچی کے بہادر پولیس افسروں میں ہوتا ہے, اور ان کی ہمت, شجاعت اور بہادری کے سلسلے میں حکومت پاکستان انہیں کئی اعلیٰ اعزاز سے نواز چکی ہے. سانحہ نشتر پارک میں ملوث دہشت گردوں اور ان کے نیٹ ورک کو پکڑنے میں راجہ عمر خطاب نے اہم کردار ادا کیا, جس کے جواب میں دہشت گردوں نے ان پر ایک قاتلانہ حملہ بھی کیا. راجہ عمر خطاب سے جب ہم نے پوچھا کہ کس طرح انہوں نے اس دہشت گردی کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا, تو انہوں نے کچھ اس طرح سے بتایا. مغرب کی نماز جیسے ختم ہوئی تو ایک اسٹیج بنا تھا جو کافی ہائٹ پہ تھا اور باقی نماز نیچے تھے. ایک بہت زور کا دھماکہ ہوا جس میں زیادہ تر جو لوگ تھے جو اسٹیج پہ تھے وہ اس میں شہید ہوئے. ان کی شہید ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی رکوع میں تھا, کوئی سجدے میں تھا, کوئی قاعدے میں تھا, تو اس لیے ایک بال بیرنگ جس کو لگا نا وہ شہید ہو گیا. تو اتفاق سے لیڈرشپ ساری اوپر بیٹھی تھی, جس میں ملی جلی لیڈرشپ جن سنی تحریک کے بھی کافی لوگ بیٹھے تھے. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ صرف یہ سنی تحریک کو ٹارگیٹ کیا گیا, جبکہ ایسا نہیں تھا. یہ جلسے کو یا جلوس کو یا جو بھی یہ پروگرام تھا اس کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, کوشش کیا گئی, کامیابی کی. یہ 5ویں یا 6ٹھی صف میں کھڑا تھا شخص, یہ لوگ کہتے ہیں نا پلانٹڈ تھا, یہ تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ خود کا حملہ آور تھا. اس نے کھڑے ہو کے بلاسٹ کیا. اب اتنے لوگ جو شہید ہوئے وہ اسٹیج پہ ہوئے, کچھ نیچے شہید ہوئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو خود کا جیکٹ ہوتی ہے نا وہ آپ کے فرنٹ پہ ہوتی ہے, بیک پہ بھی لگاتے ہیں لیکن بہت کم ریئر کیسز میں ہوتا ہے. جو فرنٹ میں آپ کی سائڈ جیکٹ لگی ہوتی ہے تو ایکسپلوزیو کے آگے آپ کے بال بیرنگ لگے ہوتے ہیں, تو جب وہ بلاسٹ ہوتی ہے تو وہ سامنے ہی ٹارگیٹ بناتی ہے اس طریقے سے. تو وہ اوپر نیچے ہر طرف سے جاتے ہیں. اس کے نیچے اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے نیچے شٹرنگ کے پائپ لگے ہوئے تھے جو اسٹیج بنا تھا, ان شٹرنگ کے پائپ کے اندر بھی سوراخ ہو گئے تھے, اتنا زور کا پریشر تھا ان بال بیرنگ کے پیچھے. تو جو اوپر اور نیچے لوگ شہید ہوئے تو تقریباً میرے خیال میں مجھے فگر سے یاد نہیں 50 کے قریب لوگ تھے جس میں شہید ہوئے, اور کافی زیادہ لوگ زخمی ہوئے اس کے اندر. تو مختلف اداروں نے تفتیش کی, ہم بھی کرتے رہے,
میری ٹیم بھی لگی رہی, ہم بھی وہاں جاتے رہے. ہم نے تو خیر جب اندازہ لگا لیا تھا کہ اس میں یہ خودکش ہے, کیونکہ اس کا جو کرائم سین تھا وہ کلیئر نظر آ رہا تھا کہ یہ خودکش حملہ ہے. لیکن ہم نے بہت سے کیسز کے کرائم سین دیکھے نا, جب کوئی آئی ڈی بلاسٹ ہوتا ہے یا پلانٹیڈ بم ہوتا ہے تو اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ کرائم سین وہ نہیں تھا, وہ کرائم سین زمین پہ کچھ نشان نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ زمین سے 3-2.5-3 فٹ اوپر بلاسٹ ہوا ہے. تب اتنے لوگوں میں اگر 2.5-3 فٹ اوپر بلاسٹ ہوا ہے اور اس کے جو بال بیرنگ تھے پھر جو اس کے پارٹ گئے ہیں باڈی کے وہ بھی ملے تھے, میں چپکے ہوئے تھے دیواروں کے ساتھ. اب جو کہتے ہیں جی ہیڈ نہیں ملا, تو اب کیا ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک ماڈس آپرینڈی ایسی بنایا ہوا تھا کہ عموماً جب خودکش بلاسٹ کرتا ہے نا تو بارود یوں جاتا ہے تو اوپر کی اسکل اس کی اڑ جاتی ہے, یہ کھال. اگر وہ زیادہ تر نیچے کر کے بلاسٹ کر لیتے تو اس کو سب کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو. یہ انہوں نے بہت جگہوں کی پریکٹس کی, اس میں وہ کامیاب بھی رہے. خیر یہ جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی بہت بڑا کورام مچ گیا ملک کے اندر. اس کی تفتیش کے دوران ایک اختلاف پیدا ہو گیا جی یہ خودکش تھا یا پلانٹڈ تھا یا جمپنگ مائن تھی یا کیا تھا. پر ہمارا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ یہ خودکش حملہ تھا, پلانٹڈ بم نہیں تھا ساری چیزیں. اور پھر اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے وہ تھوڑے سے لوگ فوت ہوئے تھے, 10 یا 11 لوگ ہوں گے جو پیچھے اس کے کمر کے پیچھے تھے جو شہید ہوئے. لیکن جو فرنٹ پہ تھے کیونکہ جیکٹ نے فرنٹ کی طرف امپیکٹ کیا تو اس میں سارے زیادہ تر لوگ اسی میں شہید ہوئے. اسی دوران کیا ہوا کہ وہاں ایک مسلک بریلوی مسلک سیٹ کے ایک صاحب تھے وہ زخمی ہوئے. ان پہ لوگوں نے شک کیا کہ جی یہ انہوں نے یہ ان کا حصہ اس میں کردار رہی ہے. جن باقی لوگ زخمی ہوئے تو اس میں وہ بھی تو ان کا مسلک الگ تھا. لیکن ان کو لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہاں جہاں یہ جلسہ ہو رہا تھا وہاں اس مسلک کی بہت بڑی آبادی ہے, بہت لوگ رہتے ہیں اور آتے جاتے ہوئے کوئی بھی زخمی ہو سکتا ہے. اس کو میں نے انٹروگیٹ بھی نہیں کیا ایون. اس پہ پھر کافی بحث مباحثے ہوتے رہے. تو مجھ سے پوچھا کہ میں نے کہا جی بریلوی مسلک کا اور اس مسلک کا کوئی آپس میں جھگڑا نہیں ہے. یہ ایک تیسرا مسلک سے میں بات نہیں کروں گا, لیکن میں اس کے اسپلنٹر گروپ کی بات کروں گا کہ یہ لشکر جنگی کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے. یہ شروع کی میری اسیسمنٹ تھی. خیر ہر کوئی اپنے طور پہ کام کرتا رہا اس میں. پھر وہ جو لڑکا زخمی وہاں سے تھا اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا, اس کو بھی کافی لوگوں نے اداروں نے انٹروگیٹ کیا. اس کی نشاندہی پہ لوگ اٹھتے گئے, ظاہر ہے وہ بندے تو نہیں تھے اس میں. تو میں نے ان کو کہا کہ جو بندے اٹھ رہے ہیں یہ غلط ہیں, اس میں اصل بندے یہ نہیں ہیں. تو یہ بات پھر کافی آگے تک چلی گئی, کافی اوپر تک چلی گئی کہ بھائی یہ ایک افسر ہے جو اس کو نہیں مان رہا. پھر مجھے بلایا گیا, میں نے ان کو پراپر بریفنگ دی, بتائی. میں نے کہا جی بریلوی مسلک اور جو یہ مسلک ہے ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان دونوں کا مشترکہ دشمن جو لشکر جنگی ہے جو یہ کارروائی کرتی ہے اور کر سکتی ہے, اور ان کے بعد خودکش حملہ آور ہیں. اگر آپ اس مسلک کی بات کرتے ہیں تو اس مسلک کے پاس یہ قابلیت یہ نہیں ہے کہ وہ خودکش کرا سکے. ہاں ٹارگیٹ کلنگ میں ہیں, وہ کرتے ہیں اور کراتے رہے ہیں, یہ دونوں طرف سے چلتا ہے. اس کے بعد یہ کافی جس میں ٹائم گزر گیا, پھر میری بات کی لوگوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے. پھر وہ جو لوگ اٹھے ہوئے تھے ان کو کافی ہائی پروفائل اتھارٹیز نے انٹروگیٹ بھی کیا. یعنی وہ زخمی جو تھا جو وہاں سے لیا گیا تھا, انٹروگیٹ کر کے انہوں نے اس کو چھوڑا ان سب کو. ان کا جی ٹھیک ہے بے گناہ ہے. وقت گزرتا گیا, اتنے میں علامہ حسن ترابی صاحب پہ حملہ ہو گیا, وہ شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد میرے پہ حملہ ہوا. لیکن اس سے پہلے یہ وہی ٹیم تھی جنہوں نے نشتر پارک کا بلاسٹ کیا تھا. تو میں گھر سے نکلا تھا تو میرے پہ انہوں نے آئی ڈی بلاسٹ کیا تھا, لیکن جو علامہ حسن ترابی صاحب تھے ان کے اوپر خودکش حملہ ہوا تھا. تو اس کی انویسٹیگیشن میں نے کرتا رہا اس کی. بعد میں اس میں ہم نے دو لوگ پکڑے جو نشتر پارک میں انوالو تھے اور ان کا تعلق اورنگی ٹاؤن کے ایک ایریے سے تھا. اور انہوں نے اس کیس کا پھر انکشاف کیا, پھر جی آئی ٹی بنی, اس میں پھر باقی لوگ جو ان کی پوائنٹیشن ہوئی اور اس میں پھر سارے لوگ جو تھے وہ گرفتار ہو گئے. اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ میری یعنی اختلاف رائے کی وجہ سے یہ ہوا کہ بہت سے بے گناہ جو تھے نا وہ اس کیس میں بند ہونے سے بچ گئے. پھر یہ ملزمان گرفتار ہوئے, اس کے بعد یہ جیل گئے اور ابھی تک ان کا کیس جو ہے وہ عدالتوں میں ہے. اس کی اس وقت فوری طور پر اپڈیٹ نہیں ہے, لیکن ابھی جیلوں میں ہوا. پورا ایک گروپ تھا جو اس وقت بہت ایکٹیو تھا کراچی کے اندر. وہ ظاہر ان کا اپنے اگر علامہ حسن ترابی صاحب کو انہوں نے شہید کرنا تھا تو ان کے مسلک سے ان کا جھگڑا ہے تو وہ تو اس میں کرتے ہیں. مجھے ایز اے پولیس آفیسر کیونکہ میں سارے کیسز پہ کام کرتا تھا چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو, تو ان کو مجھ سے بہت تکلیف تھی. انہوں نے مجھے 1 سال گھر کی ریکی کی, 4 دفعہ انہوں نے میرے راستے میں آئی ڈی لگائی, لیکن راستہ میں شاید بدل لیتا تھا, نہیں بلاسٹ ہوا. لیکن جب میں تھوڑا ریلیکس ہوا تو انہوں نے بلاسٹ کیا تو پھر یہ میری گردن پوری کٹ گئی تھی. اس میں کافی عرصہ میں ایڈمٹ رہا ہاسپٹل میں. تو اس کے بعد پھر وہ لوگ پکڑے گئے. جب پکڑے گئے تو اس میں اس کے ساتھ ایک اور کیس جڑا ہوا ہے. جب ان کو اریسٹ کر رہے تھے تو ان کا ایک ساتھی تھا جس نے ریموٹ دبایا تھا میری گاڑی کو بلاسٹ کرنے کے لیے. جو وہ پکڑا گیا اس کی پوائنٹیشن پہ ہم نے اتحاد ٹاؤن میں ایک جگہ ریڈ کیا رمضان کا مہینہ صبح کے ٹائم پہ.
تو ایک کمرے کا گھر تھا اور چادروں کا چھت تھی اس کی. تو ہم نے کہا کہ ہم بڑا ایزیلی اس کے اندر داخل ہو کے بندے پکڑ سکتے ہیں. اس نے ہمیں صرف بتایا کہ جی اس میں 4 لوگ ہیں اندر, اور میرے ساتھی ہیں اس نے یہ نہیں بتایا کہ اندر جو بندے ہیں وہ خود کا حملہ ہوا ہے. ہم جیسے ہی انہوں نے گاڑیاں کھڑی کی جا کے تو سورج نکلا تھوڑا تھوڑا, انہوں نے اندر سے گرنیڈ سے حملہ کر دیا ہمارے اوپر. تو ہمارے پاس فورس بہت زیادہ نہیں تھی, لیکن جو تھے ان کو حوصلے مند تھے, ان کو ہم نے بولا کہ حوصلہ رکھیں, ان کو باہر نہیں نکلنے دینا. ہماری لڑائی ہونا شروع ہو گئی ان سے. فائرنگ, وہ چھت سے فائرنگ کر رہے تھے اندر ہی, باہر وہ نہیں آ سکتے تھے, اندر ہم نہیں آ سکتے تھے. اس کے بعد رینجر بھی آ گئی, پولیس آ گئی, کافی ایمونیشن اسلحہ میں مل گیا. تو کوئی تقریباً 1.5 گھنٹہ وہ انکاؤنٹر چلتا رہا, اور اس دوران 15-20 منٹ کا ایک وقفہ آتا ہے. تو ہم سمجھے شاید ان کی گولیاں ختم ہو گئی ہیں. ابھی ہم اسی سوچ پنج میں تھے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا, وہ پورے کا پورا گھر زمین چھوڑا, اوپر گیا اور نیچے آ کے ملبہ بن گیا. ہم سمجھ کے کام ختم ہو گیا. جب اس گھر کی ہم نے تلاشی لی تو اس میں ہم نے دیکھا چارپائی کے ساتھ ایک بندہ بندھا ہوا ہے, اس کے دونوں بازو چارپائی کے پائے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, ہتھکڑی لگی ہوئی اس کو. اور باقی 4 جو لوگ ہیں وہ مر چکے ہیں. ان میں سے 4 میں سے 3 کے سروں پہ نا, بلکہ ایک گولی لیفٹ سائڈ سے لگائی, فائر کی ہوئی سر سے, لیفٹ سائڈ سے. اور جو دوسرا بندہ تھا جس کی چارپائی سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, وہ بھی سر پہ گولی ماری گئی تھی, اور ایک تھا جس کو صرف کنپٹی بھی گولی ماری تھی. تو اس سے ہم نے یہ اسیسمنٹ کر لی تھی کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو خود بولا بچ نہیں سکتے, اس نے خود ان کو مارا. آئی ڈی لگائی, بم بلاسٹ آئی ڈی لگائی, اس میں ٹائمر فکس کیا کہ پولیس تھوڑی دیر میں اندر آئے گی تو بلاسٹ ہو جائے گا. وہ آئی ڈی لگا کے اس نے اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا. تو وہ ہم اندر گئے نہیں, تو 15 منٹ کے بعد وہ بلاسٹ ہوا. تو اس میں ویسے وہ مر چکے تھے, لیکن وہ پورا گھر تباہ ہو گیا. تو وہ جو شخص بندھا ہوا تھا اس کا نام تھا شوکت آفریدی. یہ سینیٹر تاج آفریدی صاحب کا بھائی ہے چھوٹا. اس کو انہوں نے کڈنیپ کیا ہوا تھا, اور کڈنیپ کر کے رکھا ہوا تھا, اور جو ملزم ہماری کسٹڈی میں تھا, کسٹڈی میں ہونے کے باوجود بھی اس نے یہ نہیں انکشاف کیا تھا کہ اندر کون لوگ. دیکھیں میں تو آپ کو بالکل میرٹ پہ بات بتا رہا ہوں. میں کسی سیاسی پارٹی کا نام لوں گا, نہ میں کسی کو سرٹیفکیٹ دوں گا, لیکن اس میں ایز اے انویسٹیگیٹر میں 100% کہتا ہوں صرف لشکر جنگی انوالو تھے, اس کے دہشت گرد انوالو تھے. جیسے لشکر جنگی جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کون سی تنظیم ہے کیا ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس میں سارے اس مسلک کے لوگ شامل تھے, نہیں. یہ ایک اسپلنڈر گروپ ہے جو نکلا ہوا ہے, جو دہشت گردی کرتا ہے, جن کا کوئی مطلب کیا کہیں جی, کوئی ان کا کوئی آفس نہیں ہوتا, ان کا کوئی باقی چیزیں نہیں ہوتی. یہ دہشت گرد سیدھی چیزیں. میرے خیال میں اس وقت شاید سنی تحریک اور MQM کا کوئی آپس میں اختلاف تھا, تو وہ ایک بنیاد بن سکتی ہے اس کی وجہ سے. جس طرح ہم صابری صاحب جب شہید ہوئے تو اس وقت بھی ایک اس طرح کی کانسپریسی بنی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جب میرٹ پہ آپ کام کریں گے, جو بھی ہوتا, اگر وہ MQM ہوتی یا کوئی بھی جماعت ہوتی تو ہم بولتے انہوں نے کیا ہے. جب میں زخمی ہوا نا تو ٹھیک ہاسپٹل سے واپس گھر آیا تھا, بیٹھے ہوئے تھے ایک دن فیملی کے ساتھ. تو میں نے کہا, میں نے کہا پہلے سنتے تھے کہ جی ہو جائے گا, تب تو ہو گیا, مجھے کیا کرنا چاہیے. مطلب وہ ڈسکشن کے بعد جو سمرائز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں میری فیملی نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور اب دنیا میں جہاں بھی ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ یہ سوچیں ہمیں باہر بیچ کے آپ یہاں رہیں گے تو یہ سوچنا بھی نہیں آپ نے. تو اس سے بڑی خیر مجھے پاور چاہیے تھی. اللہ میرے بچوں کی بھی, اس ملک کے بچوں کی, ہم سب کی حفاظت کرے. ہم جب تک ہیں انشاءاللہ کریں گے. ثانیہ نشتر پاک سے جڑی ہماری دوسری اور آخری ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگا؟ اگر پسند آیا ہے تو کمنٹس میں لکھ کے ضرور ہمیں بتائیں. اور ہاں, اگر آپ ہماری کسی بات سے متفق نہیں ہیں تو وہ بھی ضرور کمنٹس میں لکھ کر شیئر کریں. اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اردو پریس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, تاکہ اسی طرح کی معلوماتی اور اچھوتے موضوع پر ویڈیوز آپ دیکھ سکیں گے. اب اردو پریس میں واجد رضا اصفہانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.